جس آیت کی تلاوت کی ہے، آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی آیت کی کچھ وضاحت کر کے ہم اپنی جگہ لے لیں گے۔ میرا موضوع یا میرا ٹاپک، جس سبجیکٹ پر، جس عنوان پر میں بولنا چاہتا ہوں، وہ آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، عبادت، پرستش۔ ہم اس کو ہندی میں بھکتی، پوجا بول سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، لوگوں نے سنا ہے، علماء نے خطاب کیے ہیں۔ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن آج میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ ہماری جو عبادتیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، اور اس عبادت کے اندر مین چیز کیا ہونی چاہیے۔ عبادت، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ اور پورے سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہماری پوری زندگی کا ایک مقصد بتا دیا ہے، دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا میں تم کیوں آئے ہو، تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں کو اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ان کی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد، ان کے رچنا کا مقصد، اس سرشٹی کو رچانے کا مقصد صرف کیول یہ ہے کہ تم میری ہی بھکتی کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی عبادت کرو، اور کچھ نہیں۔ اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنیں اور مسجد میں چلے جائیں اور نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل آئیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے۔ اور جب کوئی علماء، عالم آپ کے سامنے تقریر کرنے آئے اور وہ یہ کہے کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں، تو اب وہ یہ کہنے لگے لوگ، بس ہم رات و دن سجدے ہی کرتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں۔ اگر ہم دن بھر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، رات بھر عبادت کرتے رہیں، تو ہمارے بچوں کو کھلائے گا کون؟ تمہارا باپ؟ بس تم تو بول کے چلے جاتے ہو، جرجی صاحب عبادت عبادت عبادت، ارے اور بھی تو بہت سے کام ہیں۔ اب یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط وچار دھارا ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو، اس کے سارانش کو، اس کے خلاصے کو اور عبادت کی میننگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ بس ہم نے اس کو مسجد کے محراب تک اور روزے تک، حج اور زکوٰۃ تک ہم نے محدود کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔
صبح سویرے جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، گھر سے بریک فاسٹ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک معزز آدمی جب محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دن بھر ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، ہاں ہاتھ اور پیروں سے چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کا مکان بناتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے، لیبر مزدوری کا کام، ریت اور بالو ڈھونے کا کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہارا ہوا گھر واپس آتا ہے، شام تک اس کو اس کی مزدوری 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے اس کو آمدنی ہوتی ہے، وہ 400 500 روپے ڈیلی کما کر شام کو محنت کر کے جب گھر واپس آتا ہے، راستے سے گوشت خرید لیتا ہے، سبزی خرید لیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، میری بیوی تم سبزی بناؤ، محنت کی کمائی ہے، سبزی اور گوشت خرید کر اس نے اپنے گھر میں دے دیا ہے، ادھر اذان مغرب ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، وہ کہتا بیوی تم کھانا بناؤ، میں نماز مغرب کی پڑھ کر آتا ہوں، یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے، بیوی نے دسترخوان لگا رکھا ہے، بچے اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر بھی اسی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی آدمی ہے جو محنت کیا ہے، مزدوری کیا ہے، دن بھر محنت اور مزدوری کر کے، لیبر کا کام کر کے، ای رکشہ اور آٹو چلا کر 400 500 روپے کما کر لایا، اسی کی محنت سے کھانا بنا ہے، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، بچے دسترخوان کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر نے لقمہ توڑا، ایک روٹی کا نوالا لیا اور اسی میں وہ سبزی لگائی، اسی میں گوشت کا شوربہ لگایا اور پیار سے اٹھا کر اس روٹی کے لقمے کو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں شوہر کو اپنی بیوی کو یہ پیار سے ایک لقمہ کھلانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، اس کو اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس نے پیار سے روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا، اس پر بھی اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے ہم مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کریں، مزدوری کریں، حلال رزق کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے رزق حلال کو کبھی الگ نہیں کیا ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا اہمیت کا دن ہے، اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن کو بھی پورا کا پورا عبادت کا دن متعین نہیں کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، او میرے بندو، او میرے بھکتو، جب جمعے کی نماز تم پڑھ چکو اور نماز ادا کر لو تو اب مسجد میں فضول مت بیٹھو، اب اپنا سمے برباد نہ کرو، نماز پڑھ لی نکلو مسجد سے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا، ہم نے جو روزی اتاری ہے، ہمارا رزق تلاش کرو، ہماری روزی تلاش کرو۔ عبادت کے ساتھ رزق حلال کو بھی جوڑ دیا ہے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا، ان کے لیے حلال روزی کمانا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمیں اپنے جسموں کو حرام خوری سے بچانا چاہیے، ایسے کام دھندے ہم نہ کریں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے پاس ساری چیزیں آتی رہیں اور لوگوں پر ہم ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں۔ عبادت کے مفہوم میں محنت کرنا، رزق حلال کمانا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلانا، ان کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ عبادت کیا ہے۔ شادی ہوتی ہے، نئی بیوی گھر آتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا پرسنل حق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کے پاس
जाता है, उससे सोहबत करता है और सोहबत करने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़कर जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है, तो उसको इस सोहबत पर भी सवाब दिया जाता है, इस सोहबत पर भी उसको नेकी लिखी जाती है, उस पर भी उसको सवाब मिलता है। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के नबी, हम अपनी बीवी से सोहबत करें, हम अपनी बीवी से मिलें, ये तो हमारा फायदा है, हम अपने खुद इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए हम अपनी बीवी से मिलते हैं, तो क्या हमें इस पर भी सवाब मिलेगा? इमाम कायनात ने कितनी अच्छी तशरीह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी अच्छी तशरीह की, फरमाया हाँ इस पर भी सवाब मिलेगा, इसलिए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़कर अगर गलत जगह पर जाए, इधर उधर मुंह मारे, किसी दूसरे की मां बहन बेटी के साथ उसकी इज्जत व आबरू के साथ खेले और उसके साथ जिना करे, तो क्या उसको गुनाह नहीं पड़ेगा? यही साहबी जो मसला पूछ रहे थे, कहते हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। फरमाया हराम जगह से उसने अपने आप को बचाया और अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिश को सही जगह पर इस्तेमाल किया और अपनी हलाल बीवी से सोहबत करता है, तो फिर हलाल चीज को इस्तेमाल करने पर उसको सवाब क्यों नहीं मिलेगा? इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इबादत के मफहूम को तंग करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी कहते हैं उस पर भी उसको नेकी मिलेगी, ये भी इबादत का एक हिस्सा है, ये भी हमारी पूजा का और हमारी भक्ति का एक हिस्सा है, हम इसको इबादत से अलग नहीं कर सकते। अब इस आयत को हम उठाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों को और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। अब हम समझ लें और गौर करें, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ लेना और रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना, रमजान के रोजे रख लेना, यही इबादत नहीं है। इबादत का मफहूम और इबादत की मीनिंग में बहुत वसी है। इबादत को आज हमने तंग कर दिया है। 3-4 चीजों को जरा जहन में रखिए। अब आइए वाकयात की तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले इबादत की एक तारीफ कर दूं। इबादत क्या है? 4 चीजें याद रखिए। एक है अब्द, एक है इबादत, और एक चीज है आबिद, और एक चीज है माबूद। हम और आप कौन हैं? अब्द, बंदे। अब्द की मीनिंग होती है गुलाम। जाहिर है कि अगर हम गुलाम हैं तो हमारा मालिक कोई होगा, और वो है माबूद, वही हमारा मालिक है। और उसने हमें और आपको अब्द कहा है। अब्द, गुलाम। गुलाम में और मुलाजिम में फर्क होता है। गुलाम में और मुलाजिम में फर्क होता है। मुलाजिम किसको कहते हैं? हम सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी स्कूल, सरकारी स्कूल में हम टीचर हैं, हमारी ड्यूटी है 10 बजे स्कूल में जाएंगे और 5 बजे छुट्टी होगी, इतनी देर के लिए हम नौकर हैं। ये हमारी मुलाजिमत है। और गवर्नमेंट जिसके हम सर्वेंट हैं, वो गवर्नमेंट जो हमारी मालिक है, हमसे सिर्फ उतना ही काम ले सकती है जितने के हम पाबंद हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, बस 6 बजे हमसे काम नहीं ले सकती है, क्योंकि 6 बजे तक हमारा है तो पैमान इकरार नहीं है। हम पढ़ाने के लिए स्कूल में हमारी जॉब है। अब गवर्नमेंट हमसे पानी पिलवाने का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें नौकरी पढ़ाने की मिली है। हम जिसके भी गुलाम, जिसके भी सर्वेंट है, मुलाजिम है, जिस काम को उसने हमें सौंपा हम वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी ड्यूटी, हम 6 बजे नहीं काम करेंगे, और तुम करवा भी नहीं सकते हो, क्योंकि 6 बजे तक काम करने का मुकल्लफ नहीं है। इसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन गुलाम किसको कहते हैं? अरब के अंदर थोड़ा सा इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले जमाने में लड़के और लड़कियां बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे।
جن لڑکوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ غلام کہلاتے تھے، جن لڑکیوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ لونڈی کہلاتی تھی۔ غلام سے ہم جو کام لینا چاہے لے سکتے تھے، کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے، ہم نے قیمت دی، اس کے رشتہ داروں سے یا اس کے ماں باپ سے ہم نے اس کو خرید لیا، قیمت ہم دے چکے، اب یہ ہمارا غلام ہے۔ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جائے گا، اسکول سے لے کر بھی آئے گا، ہمارا کھانا بھی بنائے گا، ہمارے لیے دسترخوان بھی لگائے گا، ہماری بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے بھی لے جائے گا، لے کر بھی آئے گا، ہمارے لیے گوشت سبزی بازار سے خرید کر بھی لائے گا، تیل مرچ مسالہ بھی لینے جائے گا، اور رات میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی ہم اس کو اٹھا کر اس سے کام لیں گے، جہاں بھیجنا چاہیں گے بھیجیں گے، اور اس کو میرا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، میرا ملازم نہیں ہے۔ ہمیں جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اس کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، حج کر دینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی ہے بھوکا سو رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بچہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، یہ آدمی بھوکا سویا ہے، تم عشاء کی نماز پڑھ کے ہی کیوں نہ سو جاؤ، تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ اٹھ جاؤ، تم رات بھر عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دو۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تمہاری رات بھر کی عبادت بیکار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کے بچے بھوکے سو جائیں، رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں، رات بھر عبادت کرنے کے باوجود مومن نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ڈیوٹی نماز اور روزہ رکھ لینے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے، ہم نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض، تمہاری جان ہمارے لیے، تمہارا مال ہمارے لیے، یہ 2 چیزیں تم ہمیں دے دو، ہم اپنی جنت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت اس کا کام کرنا ہے، ہمیں ظہر بھی پڑھنا ہے، عصر بھی پڑھنا ہے۔ رات کے اندر اگر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، عصمت رسول کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی دینا ہے۔ یہی تمام چیزیں، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں، چند نیکیاں کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہم عبد ہیں، ہم عبد ہیں، اور یہ عبد بہت پیارا لفظ ہے۔ اللہ نے یہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبیوں کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال نہ کر کے عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو معراج ہوئی، جب بیت المقدس سے پھر آپ سفر آسمان کی طرف گئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رسول استعمال نہیں کیا، لفظ نبی استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے، پاک ہے، پوتر ہے ایشور کی وہ ذات، اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں پر بھی عبد کا ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ غلامی اور اللہ کی غلامی کا سب سے بڑا حق اسی بندے نے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اس سے بڑھ کر غلامی کسی نے نہیں کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کہہ کر نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کو اچھا لگا کہ ہم اس جگہ پر اپنے بندے کو، اپنے نبی کو اپنا غلام کہیں، اس لیے کہ وہ مجھے اپنا مالک مان رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا غلام۔ سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو محمد رسول اللہ کو رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک, مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے مسجد بیت المقدس تک. بابرکت ہے وہ ذات. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی برسولہ یا سبحان الذی بنبیہ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. لفظ عبد استعمال کیا اس لیے کہ یہ بہت پیارا لفظ ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کو غلام کہنا. میرے بھائیوں اچھا لگتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے صرف یہ کہا میرے بندے میرے تو اتنے احسان ہے تیرے اوپر, لیکن میں نے کسی احسان کا بدلہ تجھ سے نہیں مانگا. صرف اتنا کر دے, اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دے, بس میرے گھر میں جا اور رکھ دے. دنیا کا قاعدہ ہے احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے, تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے, تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم اس مائک مین کے محتاج ہیں کہ وہ مائک لگائے تاکہ دور تک ہماری آواز جا سکے. تو مائک مین اور ٹیوب لائٹ اور لائٹنگ کے یہ کام کرنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ وہ ہم سے اس کے پیسے لیں. ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملیں, تو ان کے بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر یہ اصول بدل جاتا ہے. ہم سورج کے محتاج ہیں, لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں, لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. ہم آسمان سے بارش کے محتاج ہیں, ہمارے کھیتوں میں پانی آئے لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول بدل جاتا ہے. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ہر گھنٹے کے حساب سے اس پر ٹیکس لیتی ہے. گورنمنٹ ہمارے گھروں میں بجلی دیتی ہے تو میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں بل آتا ہے. وہ ہمیں روشنی دیتی ہے تو اس پر بل لیتی ہے. ہم بجلی اور کرنٹ سے اے سی اور پنکھے چلاتے ہیں, جو ہوا مصنوعی ہوا استعمال کرتے ہیں. گورنمنٹ اگر ہمیں مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا یہ سورج, اس کی روشنی ہمیں ملتی ہے, لیکن آج تک اللہ نے اس پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے, لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میرے بندو میں نے تمہارے کھیتوں کو پانی دیا, مجھے اس کا بدل دو, مجھے اس پر ٹیکس دو. یہ ہوا جو ہمیں چلتی ملتی ہے, جس کو اگر روک دیا جائے تو ہماری زندگی خطرے میں ہے. اس ہوا پر اللہ تعالیٰ نے آج تک ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا, آئے میرے بندے میرے گھر میں آ جا, اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے رکھ دے, اپنی شیش کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکا دے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا. ایک بندہ جب اپنے ماتھے کو اپنے شیش کو میرے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے, وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے آئے اللہ دیکھ میں تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے. اور اللہ بھی فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں, لیکن میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. آئے فرشتوں میرے بندے نے میری جنت اور جہنم دیکھی نہیں, پھر بھی میری غلامی کرنے کے لیے تیار ہے. جب ایک بندہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے, وہ اپنی غلامی کا اقرار کر کے رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے, اپنے رب کو اپنا مالک تصور کر لیتا ہے. یہی اللہ نے مانگا ہے اور کچھ نہیں. اس لیے لفظ عبد کو سمجھنے کی کوشش کریے. ہم اللہ کے غلام ہیں. یہاں اذان کی آواز آتی حی علی الصلاۃ, ہم دکانوں پر بیٹھ کر ساڑی کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, ہم نے اللہ کی غلامی کی یا نہیں. مؤذن پکار رہا ہے, رب العالمین کا ایلچی کہہ رہا ہے نماز کی طرف آ جا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر حساب و کتاب لین دین میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, بندے ہیں یا نہیں. اس کی غلامی کا اقرار ہم نے جو کیا ہے وہ حقیقت میں ہم اس کے غلام ہے یا نہیں, ہم عبد ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے عبد, اور جو کرتے ہیں وہ کیا ہے عبادت. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, یہ جو ہم اٹھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے عبادت, بندگی, غلامی. یہی ہے بندگی, یہی ہے غلامی.
اور یہ مفہوم کو تنگ مت کرنا، بہت وسیع ہے، ابھی چلیے آگے آتا ہے، وہی بتاؤں گا، ابھی تو شروع کیا ہوں. بندگی، ہم اور آپ کون ہیں؟ بندے. یہ جو کر رہے ہیں روزہ، نماز، حج، زکات، یہ کیا ہے؟ عبادت. اور جو کر رہا ہے، یہ ہم کھڑے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ عابد، کرنے والا، غلامی کرنے والا. کون؟ عابد. اور یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ معبود. وہ ہمارا معبود. ایک عابد میں، غلامی کرنے والے میں اور مالک میں ذہنی طور پر بڑا ملاپ ہونا چاہیے، دماغ میں فطور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک غلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دے. اب ایک مثال میں دوں گا اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا. علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر یہ مثال درج کی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے مثال. ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی، اس کے بہت سے غلام تھے. اس واقعے کو سنانے کے لیے تھوڑی سی میں اپنی اسپیڈ کو ڈاؤن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. اس کے بہت سے غلام تھے، لیکن محمود غزنوی سب سے زیادہ جس غلام سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا، اس کا نام تھا ایاز. ایک بار سارے غلاموں نے شکایت کی، بادشاہ سلامت، اے محمود غزنوی، آخر کیا بات ہے؟ ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایاز کو کرتے ہو. کھانا کھاتے ہو تو ایاز کو اپنے پاس بٹھاتے ہو، شکار کرنے جاتے ہو تو ایاز کو لے جاتے ہو، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو ایاز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو. بلکہ جہاں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، وہیں پر اپنے بغل میں تم ایاز کو اپنے ساتھ بالکل ملا کر کھڑا کرتے ہو. شاید اسی نقشے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بادشاہ نے کہا، اچھا یہ شکایت ہے آپ کو؟ کہاں؟ ٹھیک ہے، کل آئیے، میں تمہاری شکایت کا جواب دے دوں گا. برا نہیں مانتے تھے. برا کیوں مانیں گے؟ حق سننے کا اور اپنے خلاف احتجاج کی اجازت دینے والے لوگ تھے، آج کل کے لوگ نہیں تھے. آج کل کے لوگ نہیں تھے. جھوٹ بول بول کر، جھوٹ بولنے کا بھی ہنر سیکھ لینا چاہیے. 3 سال اور 4 سال میں بہت سے ہنر ہم نے سیکھے ہیں، تجربے بھی ہوئے ہیں. اب نام نہیں لوں گا، میں نام لوں گا تو پھر معاملہ بگڑے گا. ایک بار راحت اندوری جو شاعر تھا، اس نے کہا کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے. اس پر کیس چل گیا. جب اس کو کٹگھرے میں کھڑا کیا تو جج نے پوچھا، کیا تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے کہا ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا کہ بھارت کا پردھان منتری چور ہے، میں نے یہ کہا دیش کا، کسی بھی دیش کا. میں نے تو ایک عام بات کہی ہے. تو کچھ چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، ہنر سیکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے. سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے کے لیے، تجربے حاصل کرنے کے لیے. حق بات سننے کی چھمتا تھی ان کے اندر. غلاموں نے شکایت کی، محمود غزنوی نے اس شکایت کو سنا، کہا کل جواب دوں گا. اور اس نے جواب دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ ڈائمنڈ لے لیا، ایک ایک ہار، ڈائمنڈ، ہیرا، بہت قیمتی چیز تھی ہیرا. اور اس نے سارے غلاموں کو ایک ایک ڈائمنڈ، ایک ایک ہیرا دے دیا. اب سارے غلام خوش، ارے ڈائمنڈ، ہیرا، لاکھوں کا، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے ڈائمنڈ، یہ لے لیا. اب غلام سوچ رہے تھے ہم کو مل گیا، ایک ایک ڈائمنڈ سب کو دے رہا ہے. بادشاہ خوش کرنے کے لیے سب کو، ہم نے شکایت کی ہے نا، اس لیے بادشاہ خوش کرنے کے لیے ہم کو ڈائمنڈ دے رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتھوڑا دے دیا. اب سارے غلام کہہ رہے ہیں، یار سمجھ میں نہیں آ رہا ڈائمنڈ کا ہتھوڑے سے کیا تعلق ہے. یک بیگ حکم ہوتا ہے، آئے غلاموں اپنے ڈائمنڈ کو زمین کے اوپر رکھ دو. کمینہ، جب رکھوانا ہی تھا تو دیا کیوں؟ بہرحال حکم تھا، رکھ دیا.
محمود غزنوی نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہتھوڑا. اس ہتھوڑے سے اپنے اپنے ڈائمنڈ اپنے اپنے ہیرے توڑ دو. بڑے پیار سے کہتا ہوں میڈیا والے اگر موجود ہو تو ذرا سنیں. جیسے ہی محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس ڈائمنڈ کو اپنے ہتھوڑوں سے توڑ دو، اٹھایا ہتھوڑا، دل تو نہیں کر رہا تھا توڑنے کا، لیکن اٹھا کر سب نے مارا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا. سب نے توڑ دیا ڈائمنڈ. نمبر ایاز کا تھا، ایاز نے بھی توڑ دیا. اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے بلایا، ادھر آؤ. جی کیا؟ ڈائمنڈ توڑ دیا. کیوں توڑا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا. میرے کہنے سے توڑا. جی چلو. دوسرے کو بلا، ادھر آؤ، تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا، توڑ دیا. تیسرے کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا، توڑ دیا. 20 22 جتنے غلام تھے سب نے یہی جواب دیا. ایک دو نے چاپلوسی بھی کی. ارے صاحب ڈائمنڈ کیا بیچتا ہے؟ آپ کا حکم ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کا حکم نکلا، میں نے توڑ دیا. ڈائمنڈ ہیرا کیا، ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے آپ کے حکم کے آگے. چاپلوس یہی لوگ ہوتے ہیں، منہ پر تعریف کرنے والے. آپ کا حکم تھا، توڑ دیا. دھیرے دھیرے ایاز کی باری آئی. ایاز نے بھی توڑا تھا ڈائمنڈ، ہیرا اس نے بھی توڑا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب ایاز کی باری آئی، ادھر آؤ، تم نے کیوں توڑا؟ ایاز کا جواب سنو. توڑا اس نے بھی تھا، بادشاہ کا حکم اس کو بھی تھا، لیکن ایاز کا جواب دیکھو جو تمام غلاموں سے الگ. اور بادشاہ نے کہا دیکھو اے غلاموں، اس لیے مجھے ایاز سے محبت ہے. پوچھا ایاز، ہیرا تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی زبان سے حکم نکلا ہیرا توڑ دو، میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا، لیکن یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات سمجھ نہ سکا. یہ میرے دماغ کا فطور تھا، یہ میری عقل کی کمزوری تھی کہ میں سمجھ نہیں سکا آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اور کم عقلی کی وجہ سے میں نے ہیرا توڑ دیا. میرے دماغ میں جو کیڑا تھا کم عقلی کا، میں نے اس وجہ سے ہیرا توڑ دیا. آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ نے کہا توڑو، یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، اور ناقص عقل ہونے کی وجہ سے، کمزور دماغ ہونے کی وجہ سے، آپ کی بات کو نہ سمجھوانے کی وجہ سے، یہ میری عقل کی کمزوری تھی، یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے ہیرا توڑ دیا. محمود غزنوی مسکرایا اور غلاموں سے کہنے لگا دیکھا، ہیرا توڑنے کا حکم میں نے اس کو بھی دیا تھا، تمہیں بھی دیا تھا، لیکن جب تم سے پوچھا کہ تم نے ہیرے کیوں توڑے تو تم نے ڈائریکٹ میرا نام لے لیا. لیکن جب میں نے ایاز سے پوچھا ایاز تم نے ہیرا کیوں توڑا، تو اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور صاف کہہ دیا یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا. بادشاہ خوش ہو گیا کیونکہ غلام نے اپنے مالک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی. یہی ربط ہونا چاہیے ایک بندے میں اور اس کے مالک اللہ میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جب ایک بندہ گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے، پت بھرشٹ ہو جائے، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، بے نمازی ہو جائے اور زنا کار بن جائے، پاپی ہو جائے، جواری ہو جائے، جب گناہ کے سارے عیب اس کے اندر پائے جانے لگے اور جب اس سے پوچھا جائے تو جوا کیوں کھیلتا ہے، تو زنا کیوں کرتا ہے، تو شراب کیوں پیتا ہے، تو وہ اپنے رب کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے، وہ اپنے مالک کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے. وہ یہ نہ کہے کہ میرے رب کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، مجھے اللہ جوا کھلوا رہا ہے، اللہ شراب پلوا رہا ہے، اللہ زنا کروا رہا ہے، اللہ ہمیں بے نمازی بنا رہا ہے. وہ یہ نہ کہے بلکہ اپنے رب کے اوپر وہ کوئی آنچ نہ آنے دے. جب وہ گناہوں کے کام کرنے لگے تو وہ یوں کہے
مجھے شیطان نے غلط راستے پہ لگا دیا, مجھے شیطان نے بہکا دیا, مجھ سے شیطان یہ غلط کام کرا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا, وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو بڑا مہربان ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کے راستے پہ چلے. یہ سارے کام میری عقل کا قصور ہے کہ میں کر رہا ہوں, شیطان کی باتوں میں اور بہکاوے میں آ کر میں یہ کام کر رہا ہوں. اس میں میرے رب کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنے رب کے اوپر بات نہ آنے دے, آنچ نہ آنے دے. لیکن اگر وہ دین کے راستے پر, صحیح راستے پر, ہدایت کے راستے پر, مارگدرشک راستے پر, صحیح راستے پر, ستیہ مارگ پر چلنے لگے, تو پھر وہ یہ کہے کہ اللہ نے, میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا, اللہ نے مجھے صراط مستقیم دیا, اللہ نے مجھے سدبدھی پردان فرمائی, اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر, سچے راستے پر اللہ نے مجھے لگایا, اللہ نے مجھے ہدایت دی. اگر اچھے کام کرے تو اللہ کا نام لے, اور برا کام جب کرنے لگے تو وہ شیطان کی طرف منسوب کرے, اپنے رب کے اوپر آنچ نہ آنے دے. جب ایک ایاز سے اس کا مالک محمود اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ حکم دینے کے باوجود بھی جب اس نے اس کا نام نہیں آنے دیا اور اپنے مالک کو بچا لیا, تو پھر میرے بھائی وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوگا. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے غلط راستے پہ چلایا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا, اے اللہ مجھ کو سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے. میرے بھائیوں, یہی ایک بندے میں اور معبود میں, ایک عابد میں اور معبود میں فرق ہونا چاہیے, ایک غلام میں اور مالک میں فرق ہونا چاہیے. اور اللہ کا سچا بندہ جب گناہ کے کام کرے تو اپنے معبود پر, اپنے مالک پر آنچ نہ آنے دے. یہ ایک ربط ہونا چاہیے. اب آئیے, اب عبادت, عابد اور معبود کی ہلکی سی تشریح کے بعد عبادت کی تعریف کیا ہے. عبادت کے مفہوم میں کون سی چیز شامل ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ کے اندر عبادت کی تعریف یوں کی ہے, وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. یہ عبادت کی تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر. اب اس کے مفہوم کو سمجھیے, جان لو ان النیت روح, نیت آتما ہے, نیت روح ہے, والعبادت جسد, اور عبادت تو ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. عبادت ایک باڈی ہے, اور اس باڈی کے اندر جب تک روح نہیں ہوگی زندہ نہیں. ولا حیات للجسد بدون روح, کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہتا ہے. لہذا عبادت کی روح جب نیت ہے تو عبادت کی زندگی بھی بغیر نیت کے نہیں ہے. یعنی جب تک ہماری عبادت میں نیت اچھی شامل نہیں ہوگی, ہماری عبادت بھی ڈیڈ باڈی ہے, ہماری عبادت بھی مردہ ہے. مولانا جرجیس کی قدر آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے آپ چائے پلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے فور ویلر پر بٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے اس جلسے میں کھیدو پوری کے اس گراؤنڈ میں آپ مجھے بلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے. ابھی یہ روح نکل جائے, ابھی یہ روح ہمارے جسم سے سرایت کر جائے, ہمارے جسم سے نکل جائے, تو پھر آپ نہ کھانا کھلائیں گے, نہ چائے پلائیں گے, نہ فور ویلر پہ اٹھائیں گے بٹھائیں گے, نہ عزت کریں گے, نہ احترام کریں گے. ارے آپ تو آپ ٹھہرے ہیں. مولانا جرجیس کے بچے بھی 5, 6, 7, 8 گھنٹے سے زیادہ ان کو اس گھر میں نہیں رکھیں گے جو جرجیس نے بنایا ہے. مولوی جرجیس نے بڑا خوبصورت مکان بنایا, 3 منزل بلڈنگ بنائی, سنگ مرمر بچھا ہوا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے میرے گھر کو دور دور سے آتے ہیں. آتے نہیں ہیں, سوچنا نہیں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. بہت خوبصورت ایک گیٹ لگایا ہے, اس گیٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں.
جرجیت صاحب اس گیٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ جرجیت صاحب نے چہرہ کیا وہ میرے فیس سے کھلتا ہے، اس دروازے کی طرف چہرہ کیا وہ اچانک کھل گیا، اور دوسرے لوگ چہرہ کرتے ہیں تو نہیں کھلتا، یہی خصوصیت ہے۔ ماشاءاللہ بہت، کہاں سے لائے؟ امریکہ سے منگایا، ایسی خوبصورت اے سی لگی ہوئی ہے، اے سی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ جرجیت صاحب کہاں سے منگائی؟ برطانیہ سے منگائی۔ خصوصیت کیا ہے؟ نہ ریموٹ سے چلتی ہے، نہ سوئچ دبانے کی ضرورت ہے، ہاتھ کی ایک تالی مارو کھل گئی، کچھ بٹن چینج کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے جیسے تپش بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے ٹھنڈی بڑھتی جائے گی وہ آٹومیٹک گرمی حاصل کرتی رہے گی۔ اچھا، جرجیت صاحب نے بڑی محنت کی، مکان بنایا، 3 منزل بلڈنگ بنائی، اے سی لگوایا، گیٹ لگوایا، اسی میں دادے عیش لے رہے ہیں، سوتے ہیں، اسی میں خوش ہیں، مگن ہیں۔ یک پیک ہولڈ ٹیک پڑتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جرجیت کے بیٹے، جرجیت کے بھائی، جرجیت کے بھتیجے لے کے دوڑے۔ جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچے، سرکاری ہاسپٹل میں پہنچے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچے، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس نے آلہ لگایا، اس نے بی پی چیک کیا، ابھی آلے کو کان سے نکالنے بھی نہیں پایا کہ اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا، ان کو لے جاؤ، اب ان کے اندر روح باقی نہیں ہے، ہارٹ اٹیک پڑا، ان کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب میری دوا، میرا آکسیجن، میرا پمپ کسی کام کا نہیں ہے، اب یہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے، یہ روح ان کی نکل چکی ہے۔ جرجیت صاحب کے بیٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے، میرے بھتیجے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے، میری ڈیڈ باڈی کو میرے گھر میں لایا گیا، 6 گھنٹے 5 گھنٹے رکھا گیا، دور دراز سے رشتہ دار آئے، ایک جھلک دیکھ لیا، لیکن اس سے زیادہ مولانا جرجیت کی بھی ڈیڈ باڈی کو اسی گھر میں اب رہنے کی اجازت نہیں۔ جو گھر جرجیت نے بنایا، جس کے لیے سنگ مرمر بکرانہ سے منگایا، جس گھر میں اے سی انگلینڈ سے آیا، جس گھر کا دروازہ امریکہ سے آیا، اسی گھر کو اب مولانا جرجیت کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا جرجیت کا ایک رشتہ دار اٹھتا ہے، ان کو غسل دے دیتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، ان کو کفن پہنا دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھا لی جاتی ہے اور پھر مسجد کے باہر ایک صحن میں رکھ دی جاتی ہے۔ 5,000 روپے مہینے پہ، 10,000 روپے مہینے پہ امامت کرنے والا ایک مولوی میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے میری لاش ہے، پیچھے 10-11 صفیں لگی ہوئی ہیں، 7 صفیں 9 صفیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب میرے غم میں شریک ہے۔ مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ دعائے مغفرت پڑھ لی گئی، باڈی اٹھا لی گئی، پھر قبرستان کی طرف لے جایا گیا، وہاں ایک قبر کھودی گئی ہے، 2 گز زمین پہلے سے کھدی ہوئی رکھی ہے، میرے قریبی رشتہ دار اس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، میری ڈیڈ باڈی کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، وہ بڑے پیار سے اس زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لکڑی کے تختے لگا دیے جاتے ہیں، اوپر سے مٹی دے دی جاتی ہے، دعائیں مغفرت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ واپس جانے والے جرجیت کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں، ہائے جرجیت، تیرا گھر وہ نہیں تھا جو تو نے 3 منزل بنایا ہے، تیرا گھر وہ نہیں تھا جس کے پتھر تو نے مکرانہ سے منگائے، جرجیت تیرا مکان وہ نہیں تھا جس کے لیے اے سی تو نے امریکہ سے منگائی، گیٹ لندن سے منگایا، تیرا گھر وہ نہیں تھا، تیری ملکیت وہ نہیں تھی، تیری اصل ملکیت یہ 2 گز زمین ہے، یہی تیرا مسکن ہے، یہی تیری ملکیت ہے، تو اسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے، اور یہ ملکیت اتنی زیادہ تیری کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس ملکیت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے، اصل زمین یہی ہے تیری، اصل اسی زمین کا تو مالک ہے، اب تو اپنے گھر کا مالک نہیں، اب تیرے بچے لڑیں گے، تیری بیٹیاں بھی حق مانگیں گی، ہاں اس پر غیروں کی نیتیں
بھی خراب ہوں گی تو اس کا مالک نہیں، اس زمین کے ٹکڑے کا مالک تھا، اور یہ زمین تجھے ملی، تیرے مرنے کے بعد بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا، اصل زمین تیری یہ تھی۔ میرے بھائیوں، روح نکل گئی تو میرے بچوں نے بھی میری قدر نہیں کی۔ اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ، کسی بھی جسم کے اندر جب روح نہیں ہوگی تو زندگی باقی نہیں ہوگی، جسم کے اندر جب روح ہوگی تبھی زندگی باقی ہے۔ تو عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے، اور عبادت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جرجی صاحب نے کھیدو پورے میں جمعہ پڑھایا، مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، پوچھنا نہیں کب دیا، مثال دے رہا ہوں، خطبہ دیا، منبر کے اوپر بیٹھے، جرجی صاحب بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجی صاحب کی نظر پہلی صف میں پڑی، یہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پورے ہفتے مسجد میں آیا ہی نہیں کبھی، سنیچر کو نہیں آیا، اتوار کو غائب تھا، سوم کو غائب تھا، منگل کو غائب تھا، بدھ کو نہیں دکھا، جمعرات کو پورا دن مارکیٹ میں گزارا، اور آج جمعہ پہلی صف میں بیٹھا، 11 بجے سے آ کے بیٹھ گیا ہے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، جنت الفردوس بھی لگائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی لگ ہی نہیں رہا ہے۔ جرجی صاحب نے خطبہ ختم کیا، نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد سوال جواب ہونے لگے، ماشاءاللہ آج تو پہلی صف میں بیٹھے ہو، ہاں ولی صاحب کیسے وقت نکل گیا، آج جمعہ ہے، او جمعے کے دن اللہ تعالی دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں آج دکھے ہو، پورے ہفتے نہیں دکھے، آج کیسے آ گئے؟ ولی صاحب بتائے نا آج جمعہ ہے۔ جرجی صاحب کچھ اور نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے منہ سے، وہ کہہ رہا جمعہ ہے، اچھا مطلب جمعے کے دن نماز پڑھنے کا حکم ہے، بقیہ دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا؟ نہیں نا، ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب، کل پرسوں تو نہیں دکھے، آج کیوں آئے ہو؟ بتایا نا آج جمعہ ہے، پھر وہی جواب دے رہا ہے، ارے تو کیا ہوا جمعہ ہے، اور دن میں بھی تو نماز پڑھنا چاہیے یا منع ہے؟ نہیں، جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے۔ او اچھا جمعے کے دن پورے ہفتے کا کور کر لیتا ہے، مطلب پورے ہفتے نماز نہیں پڑھیں گے، جمعے کے دن آ کے نماز پڑھ لیں گے تو پورے ہفتے کی پورتی ہو جائے گی۔ ارے نہیں نا، ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کیسی بات تھی بتاؤ نا؟ ارے مولانا صاحب صحیح بات یہ ہے، ارے جمعہ بھی نہیں آتے تو کیا، جیسے اللہ کل نہیں دیکھ رہا تھا آج بھی نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا تھا تو کل کیوں نہیں آئے؟ کل اللہ کا ڈر نہیں تھا، آج کیوں پیدا ہو گیا؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ او یہ کہو نا، یہی تو ہم کہلوانا چاہ رہے تھے تمہارے منہ سے۔ اب تم نے صحیح بات قبول کی ہے، کیا کہا؟ جمعے کے دن اس لیے آئے، اگر جمعے کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، وقت تو اس لیے آئے ہو۔ جانتے ہو اب اس نے عبادت تو کی ہے، جمعہ تو پڑھا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، سبحان ربی العلیٰ پڑھا ہے، التحیات للہ پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سب کچھ پڑھا ہے، عبادت کی ہے، لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی اس لیے عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی، بلکہ منہ پہ ہی نہیں مار دی گئی بلکہ شرک میں لکھ لی گئی۔ کیوں؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ جمعے کے دن کی نماز بھی شرک میں لکھی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ہم ہیں کہاں؟ دیکھیے عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھی ہے، خطبہ سنا ہے جرجی صاحب کا پورا، بیٹھا ہے، 11 بجے ہی آ گیا تھا، پہلی صف میں بیٹھا ہے، خوشبو بھی لگی ہے، غسل کر کے آیا ہے، پورا خطبہ سنا ہے، میرے ساتھ قیام کیا، میرے ساتھ رکوع کیا، میرے ساتھ سجدہ کیا، سب کچھ کیا، سلام پھیرا، لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں، کیونکہ اس کے پاس ڈیڈ باڈی ہے، روح نکل چکی ہے۔ کیونکہ روح کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ چلو پڑھ لو جمعہ، ورنہ پورا کھیدو پورا کہے گا کمینہ کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، ارے بہت بڑا پاپی ہے وہ تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے یہ اس
نیت نے اس عبادت کو بیکار کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پہنچ گئی ہماری عبادت. ہم عبادت کر رہے ہیں اور سلم والو یہ اتنی بھیڑ جو لگائے ہو نا یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ قرآن اور حدیث سننے نہیں آئے ہو, صرف مولانا جرجیس کو سننے آئے ہو. تقریر سننا, خطاب سننا, جلسہ سننا, وعظ سننا بھی عبادت ہے, اور اس عبادت کے اندر بھی ہماری نیت اچھی نہیں ہے. یہی مولانا عبدالحفیظ صاحب, حفیظ الرحمان صاحب ابھی بول رہے تھے, اور بھی مئو میں جلسے ہوتے, بھیڑ نہیں ہوگی اتنی. جرجی صاحب آ رہے ہیں تو آپ نماز اور روزہ سننے نہیں آئے, آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے, آپ کسی خاص شخصیت کو سننے آتے ہیں, تو آپ کو اس عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ رات کو 11-12 بجے تک جاگنے کا ثواب کیوں ملے گا؟ آپ کی عبادت میں کھوٹ ہے, آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. آپ قال اللہ قال الرسول نہیں سننا چاہتے ہیں, آپ صرف مخصوص عالم کی مخصوص لہجے میں مخصوص تقریر سننا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس عبادت اگر اس نیت سے آئے ہو تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. معاف کرنا, پوچھ لو کوئی مولوی فتویٰ دے کے دیکھے, مل جائے گا. پوچھ کے دیکھو, ایک بھی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا مل. اگر اس نیت سے یہاں بیٹھے ہو کہ صرف جرجیس صاحب کو سنیں گے, اور ارے یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث سناتے ہیں, یہ لوگ بھی تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. مولانا جرجیس یہاں کوئی علی بابا اور 40 چور کی کہانی تھوڑی سنا رہا ہے, میں کوئی لیلا مجنو کی داستان سنانے تھوڑی آیا ہوں. میں بھی آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں, یہ لوگ بھی وہی باتیں بتاتے. پھر کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسی بھیڑ, میں تو سوچتا ہوں کہ اب بہت پرانا ہو گیا ہوں, بھیڑ میں کمی ہوگی, لیکن جب جب آ رہا ہوں اور بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ میرے ڈپلیکیٹ بھی بہت پیدا ہو گئے, پھر بھی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے میری. اتنے ڈپلیکیٹ, لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے, کام لے. دین کا مقصد حل ہونا چاہیے, جمعیت و جماعت کا کام ہونا چاہیے, کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے, لیکن بھیڑ میں کمی نہیں ہو رہی. لیکن اگر یہ بھیڑ صرف اس لیے آئی ہے کہ مولانا جرجیس کو سنیں, تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں. آپ کا جلسہ نہیں ہے, آپ نے ثواب کھو دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, یہاں پر بیٹھ کر آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, ہمیں ہماری عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. نیتیں اچھی کیجیے. جرجیس صاحب کا پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے, قربانی میں 5 دن باقی رہ گئے, میرا پڑوسی 10,000 کا بکرا لے آیا. جرجیس صاحب کی بیوی بول رہی, سنو ہمارا دشمن 10,000 کا بکرا لایا. ارے بیوی تم نے نیند کیوں خراب کر دی, چپ رہو. ٹھیک ہے, جرجیس صاحب اٹھے, جذبات میں گئے مارکیٹ میں, اس کا بکرا دیکھ چکے تھے, اس سے ڈبل بکرا خرید لیا 15,000 کا. 5 دن بعد قربانی ہے, پڑوسی 10,000 کا لایا, میں نے 15 کا خرید لیا. محلے میں لے کے نکلا, جرجیس صاحب رسی پکڑ کے چل رہے ہیں, محلے والے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بکرا ہے, کتنے کا لائے؟ ہلکی آواز میں بھی کام چل سکتا تھا, لیکن مجھے تو پڑوسی کو سنانا تھا. پوچھا جا رہا جرجیس صاحب بکرا کتنے کا؟ جرجیس صاحب چیخ کر کہہ رہے ہیں 15 کا, 15 کا, تاکہ میرا پڑوسی بھی سن لے. جرجیس صاحب اس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, جس کی نیت یہ تھی کہ پڑوسی 10 کا لایا تو میں 15 کا لاؤں, میں اپنے پڑوسی سے نیچے نہیں رہوں. لوگ دیکھیں کہ جرجیس صاحب کا بکرا بہت اچھا ہے, بہت ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, موٹا تازہ ہے. اب جرجیس صاحب قربانی کر رہے ہیں, اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے, آواز آتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جرجیس تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا, اس کا خون بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا. ہم تو صرف دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں, پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ تو نے کس نیت سے قربانی کی. جرجیس تیری نیت میں کھوٹتا, تو پڑوسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو 15,000 کا بکرا لایا. ہم نے تیری قربانی تیرے منہ پہ مار دی, یہ گوشت کھانے کی سوا کچھ نہیں رہا, اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت
گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں یہ فلم دیکھو، یہ منظر دیکھو، اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ گئے، یہ اس کو حملہ کرتا ہے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو مارنا چاہتا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مارے گا دوسرا مرے گا، فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی اٹھے، ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مر گیا بیچارہ، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، یہ کیوں جائے گا؟ یہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، یہ تو اس کی گردن پہ تو تلوار چلی، اس نے تو اپنی جان دے دی، یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا، اگرچہ مر گیا لیکن تلوار لے کر تو نکلا تھا، اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، وہ بھی تو تلوار لے کر اس نیت سے نکلا تھا کہ میں اس کو مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ دیکھیے مارا نہیں ہے، مر گیا، قاتل نے اس کو مار دیا، یہ مر گیا، لیکن پھر بھی جہنم میں کیوں؟ حالانکہ اس نے مارا نہیں، یہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ ان النیت روح والعبادت جسد، نیت روح ہے اور عبادت جسد ایک جسم ہے، اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے زندہ نہیں۔ تلبیس ابلیس ہے علامہ ابن قیم کی، اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس واقعے کو دیکھیں۔ حضرت علی میں اور ایک یہودی میں اس شرط پر لڑائی ہوئی کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ اس زمانے میں جنگوں کا ایک شکل یہ بھی تھی، ایک ایک آدمی آ جاؤ لڑ لو، تو کہا یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، کہا ٹھیک ہے، ہاتھ مل گیا اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی کہوں گا اس کو، آج کل تو لڑائی کہہ دو وہی اچھا ہے، جہاد کا نام تھوڑا سا کہنے والا مجرم ہو گیا آج کی اس دور۔ دونوں میں لڑائی شروع، اور اس شرط پر لڑائی شروع ہو گئی کہ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں، اور دونوں میں گھمسان کی لڑائی، کبھی یہ تلوار یہودی سے ٹکراتی، کبھی یہودی کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکراتی، گھمسان مچی ہے، پسینہ پسینہ ہو گئے، لڑتے لڑتے دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا دونوں کی تلواریں آپس میں اتنی زور سے ٹکرائیں کہ دونوں ہی کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ اب علی جب تلوار اٹھانے جاتے تو یہودی تلوار پر پیر رکھ لیتا، علی کو دھکا دیتا، اور یہودی جب تلوار اٹھانے جاتا تو علی پیر رکھ لیتے اور یہودی کو دھکا دیتے۔ نہ علی تلوار اٹھانے دے رہے نہ یہودی تلوار اٹھانے دے رہے۔ جب دونوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو دونوں میں لاتم گھوسے مکے چلنے لگے، وہ ان کو مارا وہ اس کو مارا، کبھی یہ حاوی کبھی وہ حاوی۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ لڑتے 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 حضرت علی نے ایک ایسا داؤں مارا جس کو ہمارے ہاں بولتے دھوبی داؤں، ایسا داؤں مارا کہ یہودی چاروں خانے چت زمین پر گر گیا، اور جیسے ہی یہودی زمین پر گرا حضرت علی نے موقع پا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اٹھ، اب سینے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا اور دبانا شروع کر دیا۔ مارنا شرط تھی، یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ اب حضرت علی ایسے پکڑ کے اس کو دبایا، اب تو اس کی مجھے ہی کھانسی آنے لگی، اس کو پکڑ کے دبا رہے کس کے زور سے، اب سانس بندنے لگی۔ اب اس نے بھی پلاننگ کی، اور پلاننگ میں وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ پلاننگ یہ کی کہ اب ایک ہی شکل ہے، اپنے منہ میں بہت سا تھوک بھرو، جمع کرو اور علی کے چہرے پہ تھوک دو،
تو حضرت علی کے جب چہرے پہ ہم تھوکیں گے تو حضرت علی ہاتھ چھوڑیں گے اور اپنا تھوک صاف کریں گے، یہ کیا کر رہا ہے ایسے، اور جیسے وہ گلے سے ہاتھ ہٹائیں گے ہم دھکا دے کے نکل کے بھاگ جائیں گے. یہ پلاننگ تھی اس کی. اس نے ایسے ہی کیا، دبا رہے گلا حضرت علی اور وہ جمع کر رہا تو بہت سا تھوک، اور جمع کرنے کے بعد اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی ایک دم چونک گئے لیکن اس کو پکڑے رہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے میرے چہرے پہ، لیکن اور غصہ آ گیا حضرت علی، کمینہ تھوک رہا ہے. اب اور غصہ آیا اور اس غصے میں اور تیز دبانے لگے، کمینہ کس کے اور کس کے. یہ ہوتا ہی ہے بھائی، ہم میں آپ میں لڑائی چلے، آپ ہمیں مارے ہم آپ کو مارے، پھر اچانک آپ میرے بال پکڑ کے کھینچ لیں تو ہمیں اور غصہ آئے گا، لات ماروں گا ایسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی لگے، سینٹر پہ، ہمیں پرواہ نہیں. تو وہ غصہ تو آئے گا، تو ایسے ہی ہوگا. پھر تو آپ ہمیں مارے ہمیں، اور پھر آپ نے بال پکڑ کے کھینچ لیے تو اور غصہ آئے گا. جو تو حضرت علی کے ساتھ بھی وہی ہوا. انسان تو وہ بھی تھے فطری. تو حضرت علی کے اوپر تھوکا، تو حضرت علی کو اور غصہ آیا، کمینہ تھوک اور پکڑ کے اور کس کے دبایا. اس نے سمجھا گئے کام سے، افضل گرو بن گئے ہم، تو گئے اجمل قصاب کی طرح. لیکن حضرت علی نے کہا نہ نہ نہ. ایک دم حضرت علی کے دل میں خیال آیا، ہاں چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیا خیال آیا، چھوڑ دیا. اٹھ بھاگ، چل نکل. اب جہاز بچا کے جلدی سے کہ علی چھوڑ دیا. ارے جا یہاں سے چل. کہ ایک بات بتاؤ. ارے بات نہیں، تو جا یہاں سے، ابھی مجھے غصہ مت دلاؤ، جاؤ یہاں سے، میں نے تجھے چھوڑ دیا. کہنے لگا علی بات تو بتانا پڑے گی، میں نے یہ طے کیا تھا یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں، اور تم میرے سینے پر سوار بھی ہو گئے، میرا گلا بھی دبانے لگے. اور میں نے تو تھوکا تھا اس لیے چہرے پر کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے تھوک کو پوچھنے لگیں گے تو میں نکل کے بھاگوں گا. لیکن جب تھوکا تو آپ کو اور مزید غصہ آیا، اور اس مزید غصے میں نے دیکھا کہ میری گردن پر اور طاقت سے آپ دبانا شروع کر دیے، اور پھر اچانک چھوڑ دیے. اس مزید طاقت میں اور اس مزید غصے میں تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے. یہاں نیت دیکھیے. حضرت علی کا جواب یہ تھا، اے یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اے علی اے یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لیے، میں تیرا گلا دبا رہا تھا تو اللہ کے لیے. اگر اس لڑائی میں تو مارا جاتا تو یقیناً میں کامیاب ہوتا، کیونکہ یہ میری ذاتی لڑائی نہیں تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری آنکھیں لال ہو گئی. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے مزید غصہ آیا، اور اس غصے میں میری گرفت اور تیز ہو گئی اور میں تجھے اور تیز دبانے لگا. اگر اس تیز میں تو دبایا جاتا، اس غصے میں اگر تو مارا جاتا، اس سختی میں اگر تیری جان جاتی تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ میری ذاتی لڑائی ہوتی، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. میرا تجھ سے کیا لڑائی ہے، میری تجھ سے کیا لڑائی ہے، میرا تجھ سے کیا جھگڑا ہے. میں اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑتا. جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو لا کر رکھیں. حضرت علی اس سے جنگ کر رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، تلوار چلا رہے ہیں اللہ کے لیے. ہاں مارتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر وہ یہودی مار دے تو وہ بھی اللہ کے لیے. حضرت علی اس سے لڑ رہے ہیں، لیکن جب مزید غصہ آتا ہے تو اس غصے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ مزید غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے، اس میں تو اور زیادہ سختی آ جاتی ہے اور مار ہی ڈالنا چاہیے تھا. لیکن اس مزید غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اتنا زبردست کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ آپ کر لیں گے. آپ دیکھیے ایک آدمی کہیں آگ لگاتا ہے، اچھا وہ فلاں برادری کا تھا تو ہم پورے لوگ مل کر اس کی پوری برادری میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ غصہ ہوتا ہے. غصے میں آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ علی کا غصہ دیکھو، آنکھیں لال ہوئی، تیزی آئی، گرفت میں پکڑ سخت ہوئی، طاقت اور مزید طاقت بڑھی، لیکن کنٹرول اتنا تھا کہ چھوڑ دیا. مزید طاقت آئی، غصہ، لیکن چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس غصے میں اگر مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی لڑائی بلکہ اپنے ذات اور اپنے نفس کے لیے ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں غصہ بھی آئے کبھی تو اپنے آپ پر ہم کنٹرول کر سکیں. ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. غصہ اس نے جرجیز کو ماں کی گالی، تیری ماں کا ایسا. اب جرجیز صاحب کو میری ماں کو دی، جرجیز صاحب گئے اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو دے دی.
یہ صورتحال ہے آج ہمارے معاشرے کی, یہ صورتحال ہے آج ہمارے سماج کی. اسی لیے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بہت تندرست ہو, سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو پا لے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اے مئو کے پہلوانوں, ناک پر غصہ رکھنے والوں, ذرا سن لو ہماری داستان بھی کبھی سن لو. پہلوان وہ نہیں جو باڈی میں پہلوان ہو, جو چیمپئن شپ لے کر آئے, جو شیلڈ جیت کر آئے, جو ضلع جیت ہو, جو شہر جیت ہو, جو دنگل میں کبھی مات نہ کھایا ہو, یہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان تو وہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو پا لے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا. ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہے, شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, دھت پڑا ہوا بالکل. کسی نے حضرت عمر سے کہا دیکھیے وہ نوجوان شراب پیے ہوئے ہے. حضرت عمر نے کہا چلو 40 کوڑے لگاتے ہیں اس کو. کوڑا نکال بھی لیا اور پڑھنے لگے نوجوان کی طرف. اس نوجوان کو کسی نے کہہ دیا اے اٹھ دیکھ عمر آ رہے ہیں. عمر کہاں ہیں؟ وہ آ رہے ہیں کوڑا لے کر, اب تو یہ 40 کوڑے ماریں گے. عمر کا نام سنا, اس کا غصہ اتر گیا. عمر کا نام سنا, غصہ چلا گیا. اب وہ نوٹنکی کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہا اب 40 کوڑوں سے کیسے بچیں. اب اس نے 40 کوڑوں سے بچنے کے لیے ایک نوٹنکی کی. غصہ تو اتر گیا اس کا. عمر کا نام, ارے عمر کا نام سن کر تو اچھے اچھوں کے غصے اتر جاتے تھے, اچھے اچھوں کے نشے اتر جاتے تھے. تو اس کا نام سنا عمر, غصہ اتر گیا. یہ واقعہ بھی ابن قیم نے نکالا ہے تلبیس ابلیس کے اندر, اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بھی نکالا ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس نے دیکھا عمر آ رہے ہیں, اس کا غصہ اتر گیا, لیکن بچیں کیسے 40 کو. اب اس نے سوچا ایسا کام کرو کہ عمر کو غصہ دلاؤ. شرابی شراب کے نشے میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. ایک بار میں نے خود دلی میں دیکھا, کچھ پترکار کھڑے ہیں اور پولیس والے ایک آدمی کو ڈنڈا مار رہے ہیں, اٹھ ہٹ 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 ہٹ, اور وہ شراب کے نشے میں ہیں. تو پترکار پولیس والوں سے پوچھتے رہے کیوں مار رہے ہو اس کو. ارے اٹھاؤ پکڑو لے جاؤ, شرابی ہے تو مار رہے ہو. اب وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں پترکار سے چپ رہو, تو ہماری نوکری خطرے میں ہے, ہماری نوکری چلی جائے گی. کہا پترکاروں نے کیوں, کیا بات ہے. ارے مودی جی آ رہے ہیں, ابھی مودی جی کا قافلہ آنے والا ہے. اتنا سنا اس شرابی نے, کہتا کون آ رہا ہے, ایسے کون آ رہا ہے. پولیس والے کہتے بھاگ, مودی آ رہے ہیں. مودی, یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے وہ مودی, یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والوں نے بیچ میں اس کو ڈنڈے بار بار بھگا, وہ بھاگا. تو شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. حضرت حمزہ کا واقعہ یاد ہے نا بخاری شریف کے اندر. ایک مغنیہ گانا گا رہی ہے, حرمت شراب سے پہلے گانا گا رہی ہے اور کہنے لگی الا یا حمزہ للشرف النوا, آئے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. حضرت حمزہ کو چڑھا دیا. حضرت حمزہ شراب پیے ہوئے تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. میری تعریف کر رہی ہے. گئے اور حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا اور کلیجہ نکال کے لے آئے اور گانے والی کو دے دیا, لے. حضرت علی نے منظر دیکھا, گئے اللہ کے رسول دیکھو حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ ہی پھاڑ دیا. حضرت محمد رسول اللہ نے کہا چلو تو ایسا کیسے کر دیا. اے حمزہ چچا جان یہ تم نے کیا کیا. اب وہ تو شراب کے نشے میں تھے, تو کیا کر لے گا, تم سب میرے باپ کے غلام ہو, جاؤ یہاں سے. ہاں مار دیا مار دیا. اللہ کے رسول نے مصلحت کو سمجھا, آپ نے فرمایا علی اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے, چڑھی ہوئی ہے چڑھی ہوئی ہے, چلو پھر بعد میں ان سے نپٹیں گے. چھوڑ دیا. عقل مندی اسی میں ہے کہ جب شرابی شراب کے نشے میں ہو تو اس سے گفتگو نہ کی جائے, ورنہ وہ آپ کی بھی عزت کی دھجیاں ادھیڑ دے گا. تو میرے بھائیو اب یہ دیکھیے, اب میں بات کیا, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا نشہ حقیقت میں اتر چکا ہے. اب وہ غصہ دلانا چاہتا اور شرابی کی نوٹنکی کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کو, اس کو کھڑا کرو. کیا کرو گے, شراب پی ہے, ہاں پی ہے, تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے, اس کو کھڑا کرو, اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. تو مارے گا, تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا. اب حضرت عمر کو تو اور غصہ,
ये कमीना, खड़ा कर, और लगा कि अब 40 कोड़े तो पूरी पूरी ताकत से लगाए। अब गुस्से में तो और ताकत बढ़ेगी, अभी तो ऐसे मारते मेरे बाप तक और कस के, लेकिन जैसे ही पहला दुर्रा उठाया उसको मारने के लिए अचानक दुर्रे को जमीन पर फेंक दिया और कहा इसको जल्दी से मेरी आंखों के सामने से अलग कर दो, जाओ इसको ले जाओ, हटाओ। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया आपको? शराबी मौजूद है, दुर्रा आपके पास है, उसको लाइन में खड़ा भी कर चुके हैं, मारने के लिए आप तैयार भी है, और फिर छोड़ दिया। फरमाया नहीं, अब उसको सजा देने में मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि इस्लामी सजा देते देते मैं अपना गुस्सा भी उसके ऊपर उतारूं, क्योंकि मैं जाती इससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया। मेरे भाइयों, गुस्से में उमर जैसा शख्स अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, उमर फारूक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। हम और आप कहां पड़े हुए हैं? हम उसी वक्त बहादुर बन सकते हैं और उसी वक्त सबसे बड़े बहादुर कहला सकते हैं जब हम गुस्से को कंट्रोल करना सीख लें। नीयत भी देखिए, यहां शराबी को कोड़े मारना इबादत है, इस्लामी सजा है, इस्लामी सजा देने जा रहे हैं, लेकिन उसमें नीयत क्या हो गई? अगर मैंने इसको मारा तो मेरा गुस्सा भी शामिल हो जाएगा। एकदम हट गए, एकदम हट गए। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक और तरफ लेके चलना चाहता हूं आपको। नीयत अगर अच्छी है तो आपसे अगर कुछ गलत काम अनजाने में हो गए, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। मौलाना जर्जीस के पड़ोस में एक लड़की रहती है, बड़ी गरीब है, उसकी शादी होना है, लेकिन हम भी गरीब हैं, चलो एक सुनार की दुकान में चलते हैं, चोरी करते हैं, सोना चांदी चुरा के लाएंगे और उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे। ये काम हम जानबूझकर अगर करेंगे तो हराम है, गलत है, क्योंकि नीयत तो अच्छी है, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन काम हम जानबूझकर गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं किसी सुनार की दुकान का, ये गलत। लेकिन अनजाने में अगर हम कोई गलत काम कर जाएं, लेकिन नीयत हमारी अच्छी हो, तो वो चीज भी अल्लाह ताला माफ कर देता है, बल्कि कबूल भी कर लेता है। सही बुखारी के अंदर एक बहुत दिलचस्प वाक़या आया है, उस वाक़े की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। एक शख्स है, सोचता है कि मैं सदका और खैरात करूं, और सदका और खैरात का माल मैं किसी गरीब इंसान को दूं, मैं सदका और खैरात किसी गरीब इंसान को दूं। उसने उसके लिए रात का वक्त मुतय्यन किया, मैं रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलूंगा ताकि मैं किसी गरीब की मदद करूं तो किसी को पता ना चले। वो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए निकलता है। आधी रात से ज्यादा का जब अरसा गुजर जाता है। सुनो मीडिया वालों, तुम भी कभी कभी सच्चाई लिख दिया करो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, शायद यही तुम्हारी कुछ पुण्य काम आ जाए। वरना जितनी चीज और जितना उभारना चाहिए तो सोशल मीडिया का मामला है, उसने उभारा है, वरना एक लफ्ज भी आज मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कांड। मेरे साथियों, उस तरफ चलो, अगर मौका लगा तो चलेंगे, वरना छोड़ देते हैं। पूरी दुनिया को गम है, पूरी दुनिया को गम है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक जबरदस्त और बहुत बड़ा ओहदेदार भी इंडिया के इस आर्मी के जरिए, इस फौजियों के जरिए 8 साल की बच्ची के साथ होने वाले उस रेप के कांड को सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो भरे मजमे में रो दिया, उसकी आंख से भी आंसू गिर गए। अक़वाम मुत्तहिदा का सर्वोच्च पद पर विराजमान एक शख्स रो देता है, लेकिन हमारे देश के चौकीदार की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हमारे देश के चौकीदार की आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आता है, बल्कि उस लड़की के रेप के हो जाने के बाद भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब इंसानियत की सोच इस हद तक पहुंच जाए, जब इंसान का दिमाग इस हद तक पहुंच जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कौन से समाज में जी रहे हैं, हम किस समाज में अपनी जिंदगी की उम्मीदें और जीवन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कि जरा गौर करो कि 8 साल की बच्ची और उसके साथ 3 लोग रेप कर रहे हो, उसको ड्रग्स दिए जा रहे हो और बार बार नशा दिलाकर उसके साथ रेप किया जा रहा हो और बार बार किया जा रहा हो। मेरठ से भी एक पुजारी को बुलाया जा रहा हो और उसके बाद वो भी इंजेक्शन नशे का देता हो और उसके बाद उसके साथ रेप किया जा रहा हो। जरा अंदाजा लगाओ। और फिर पुलिस जब इसकी चार्जशीट को फाइल करती है और जब कोर्ट में पेश करने जाती है तो वहां जय श्री राम के और भारत
ماتا کی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں، ہم غور کریں کہ کس سماج میں ہم زندگی حاصل کر رہے ہیں، کس سماج میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو ہندو اور مسلم کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نربھیا کا جو کانڈ ہوا تھا، کیا مسلمان اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ کیا ہم اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ میرے بھائیوں، اس کا باپ اس بات کا اقرار کر رہا ہوں 60 سال کی بچی کا کہ میری بچی ہندو اور مسلمان تو دور، ہماری بچی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سیدھا ہاتھ کیا ہوتا ہے، الٹا ہاتھ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک بسکٹ ہاتھ میں لیتی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھاتی تھی تو میں کہتا تھا بیٹی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جو سیدھا اور الٹا ہاتھ نہ جانتی ہو اس بچی کو ہندو اور مسلم کی نظر سے دیکھا جائے۔ جب ہم سماج ہمارا ایسے اسٹیج پر پہنچ جائے، ہمیں اپنی زندگی کی امیدیں ختم کر لینی چاہیے۔ ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں جو مردہ ہے، جو بالکل مر چکا ہے، اس سماج کے اندر سے روح ہماری نکل چکی ہے۔ ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں، ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ یہ باتیں تو بات کی ہیں، یہ تو ہمارے حکمراں ذمہ دار جانے، ہم تو صرف آ کر سکتے ہیں، ہم صرف آ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی اور چیزیں نہیں رہ گئی ہیں۔ آئے آصفہ، آئے 8 سال کی بچی، تیری چیخ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، آئے آصفہ تیری پکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن اے آصفہ ابھی ہم تیری کوئی مدد کرنے نہیں آ سکتے ہیں، ابھی ہمارے درمیان جھگڑا ہے، تراویح 8 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20، جب ہم اس جھگڑے کو ختم کر لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ اے آصفہ تیرا معصوم چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، تیری مدد کو میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی ہم الجھے ہوئے ہیں، اس جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی جائے یا 1 مانی جائے۔ اے آصفہ جب ہم اس جھگڑے سے نپٹ لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ ہم یہی پیغام تو دے رہے ہیں، ہم یہی میسج تو دینا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ جھگڑے ہمارے بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جھگڑے ہمارے ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آخر ملت اور جماعت اور جمعیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قومیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ سارے فروعی مسائل کو بھلا کر ہم ملت اسلامیہ کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آخر یہ درد ہمارے اندر کب جاگے گا؟ یہ ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، یہ ایک اللہ ہے، اور ہم ایک اللہ، ایک نبی، ایک قبلے کے ماننے والے اور ایک قرآن کے ماننے والے، آخر ہم کب تک لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے؟ یہی تمام دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا آؤ، وہ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلنا چاہتا ہے، وہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ راستے میں اس نے ایک انسان کو، ایک مجبور انسان کو دیکھا، سمجھا یہی مجبور ہے، اور اس نے وہ اس کو دے دیا، صدقے کا اور زکات کا مال اس کو دے دیا اور چلا آیا۔ حدیث کی کتاب کہتی ہے رات میں وہ سو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، فجر کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کی اور صبح سویرے وہ بازار کی طرف نکلا تو اس نے ایک چرچا سنا۔ کیا چرچا ہو رہا بازار میں؟ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے گیا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب انسان کی مدد کروں، لیکن دھوکے سے اس نے اپنے صدقے کا اور خیرات کا مال ایک امیر آدمی کو دے دیا۔ میں نے امیر کو دے دیا، امیر کو تو صدقے کی ضرورت ہوتی نہیں۔ پھر آیا، اے اللہ دیکھ میری نیت نہیں تھی امیر کو دینے کی، نیت بتلا رہا ہوں عبادت کی روح، اے اللہ میری نیت نہیں تھی لیکن دے دیا، چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی میرے پاس کچھ مال ہے، آج رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد کرنا۔ وہ دوسری رات پھر نکلا، پھر ایک غریب آدمی کو دیکھا، پوچھا مجبور ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس کی مدد کر دے۔ پھر چلا آیا، صبح پھر گیا، چرچا ہو رہا بازار میں، اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکا کھا گیا۔ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے وہ ایک چور کو مال دے گیا۔ وہ چور تھا، ایک امیر کو چلا گیا، چور کو چلا گیا۔ گھر آیا، اللہ میری نیت نہیں تھی چور کو دینے کی، میرے پاس آج بھی کچھ مال ہے، تو میری مدد کرنا۔ بخاری کے الفاظ ہے، رات کی تاریکی میں آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ پھر نکلا، اور پھر نکلنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجبور ہے،
اس نے پوچھا کیا تم مجبور ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ایک عورت مجبوری ہی ہوگی تبھی نہ رات میں نکلے گی، ورنہ کون سی عورت اپنی شریف عورت رات کے اندر نکلے گی؟ اس نے سوچا ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے، اس نے اٹھا کر اس غریب اس عورت کی مدد کر دی. صبح پھر مارکیٹ کی طرف گیا، چرچا ہوا اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا. اس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ اور خیرات کا مال دے دیا جو زانیہ ہے، بدچلن تھی. وہ کسٹمر ڈھونڈنے گئی، مل گیا یہ پیسہ. جب اس کو مل گیا، پیسہ کمانے گئی، پیسہ ہی مل گیا تو کیوں کرے گی غلط کام؟ بھاگی. اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں نے دے دیا، لیکن میری نیت تھی امیر کو دینے کی نہیں تھی، چور کو دینے کی نہیں تھی، زانیہ اور بدچلن کو دینے کی نہیں تھی. اے اللہ میری نیت تو یہی تھی کہ کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں غلطی سے دھوکے سے تینوں کو دے گیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ رات میں سو رہا ہے، خواب میں اس کو نظر آتا ہے اللہ کوئی فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور تیری صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی. امیر نے ساری دولت غریبوں میں لٹا کر توبہ کر لی، چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی، اور زانیہ اور بدچلن عورت نے اپنی زنا سے اور بدچلنی سے توبہ کر لی. اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، چور کو دیا لیکن قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ نیت اچھی تھی، نیت تھی غریب آدمی کو دینے کی، لیکن دھوکے سے دوسرے کو دے گیا. نیت نہیں تھی بدچلن کو دینے کی، زانی اور بدچلن عورت کو پیسہ دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی، نیت غریب آدمی کی تھی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں. ہم اپنی نیتوں پر ذرا نظر ڈالیں. ایک شخص جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں اس نے لڑا ہوگا، میں بہت کچھ لڑائی کی ہوگی، کفار کے میدان میں گھس گیا ہوگا، گردنیں کاٹی ہوں گی، قیامت کا دن ہوگا، اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے. اللہ اس کو بلائے گا، اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس زندگی کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں لڑا یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا. دیکھ اللہ میرے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، کیا اب بھی یقین نہیں میں تیری راہ میں لڑا؟ اللہ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے. اے اللہ میں لڑا نہیں، تو لڑا یہ سچ ہے، کافروں میں گیا یہ بھی سچ ہے، تو نے تلوار چلائی یہ بھی سچ ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا یہ بھی سچ ہے، کئی کافروں کو تو نے قتل کر کے ان کو جہنم میں بھیجا یہ بھی سچ ہے، تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے، لیکن میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ تو تلوار لے کر جب میدان میں گھسا اور کافروں کے اندر گیا تو لڑ رہا تھا، تلوار چلا چلا کر تو صفیں بچھاتا چلا جا رہا تھا، لیکن تیرے دل میں یہ نیت تھی، تیرے دل میں یہ ارادہ تھا، تیرے دل میں یہ کھوڑ تھی. لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہیں، لہذا تو کہاں گیا؟ تو کہاں گیا؟ جا، تو جو شہرت چاہتا تھا دنیا میں مل گئی، فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. مسلمانوں غور کر رہے ہیں؟ یہاں تو سب مسلک کے لوگ ہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دیوبندی بھائی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں. یہ حدیث تمہارے ادھر بھی ہے، میرے ادھر بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. اب آپ دیکھیے جہاد کتنی بڑی عبادت ہے. اس آدمی نے عبادت تو کی ہے، یہ آدمی میدان جہاد میں تو گیا ہے، کافروں کے میدان میں تو گھسا ہے، لڑائی تو لڑی ہے، تلوار تو چلائی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا ہے، اور پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چلی، یہ بھی مارا گیا. یہ ساری باتیں صحیح ہے، جہاد کیا یہ بھی صحیح ہے، کافروں میں گھسا یہ بھی صحیح ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا یہ بھی صحیح ہے، کئی کافروں کو مارا یہ بھی صحیح ہے، خود میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح ہے، اس کی گردن بھی کٹی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جا رہا ہے. جانتے ہو کیوں؟ صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کیا مجھے جنت ملے، میں یہ
یہ جنگ، یہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی. نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جنگجو کہیں، بہت بڑا سپہ سالار کہیں، بہت بڑا ویر کہیں. لہذا اس نیت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوا. اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو. میرے بھائیوں، اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ عبادت بیکار. کیوں؟ نیت. عبادت تو کی اس نے، لیکن روح نہیں رہی اس عبادت کی. ڈیڈ باڈی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اس آدمی کی نیت پر ذرا دیکھو، بڑی ہنسی آئے گی. بخاری کا واقعہ ہے، ایک شخص اپنے سامان کو گھر کے اپنے اونٹ پر لادے ہوئے ہے اور صحرا سے گزر رہا ہے. سستانا چاہتا ہے، اترتا ہے، اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ دیتا ہے اور تھوڑا سا درخت کی ہی جڑ سے ٹیک لگا کر سونے لگتا ہے. تھکا ہوا آدمی ہوتا، نیند اچھی آتی ہے. آنکھ کھلی، دیکھا اونٹ غائب. آنکھ کھلی، دیکھا اونٹ غائب. مولانا جرجی صاحب اٹاوا سے دلی شفٹ ہو رہے ہوں اور گھر کا سارا سامان ایک ٹرک پر لاد کر لے جا رہے ہوں اور کسی ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے ہوں اور کوئی اچکا ٹرک لے کے بھاگ جائے تو پھر نیندیں اڑیں گی کہ نہیں اڑیں گی؟ اور اچکوں کی کمی نہیں ہے. چوکیدار سوتا رہتا ہے، وجے مالیا بھاگ جاتا ہے، نیرب بھاگ جاتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا تھا مجھے پردھان منتری نہیں چوکیدار بناؤ. یہ چوکیدار صاحب کون سی نیند سو رہے ہو کمبکرن کی؟ چوکیدار اسے کہتے ہیں. ایک پیالہ دودھ بیت المال سے اس کی لونڈی لے آئی خادمہ، اس کی بیوی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا. رات کی تاریکی ہے، بیت المال سے ایک پیالہ دودھ. کس کی لونڈی؟ عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی. گھر کے اندر گھستی ہے، پوچھا کیا ہے اوڑھنی کے نیچے؟ آ کر دیکھتے ہیں دودھ. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے، راج کوش سے. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی نے منگایا ہے. اب بیوی صفائی دیتی ہے، میرے شوہر میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حکیموں سے پوچھ لو، ڈاکٹروں سے پوچھ لو، ماں جب تک کھائے گی نہیں بچے کی پرورش نہیں ہوگی، نشو نما نہیں ہوگی. 4 دن سے میں بھوکی ہوں، اگر آج بھی کچھ نہیں کھایا تو ڈر ہے کہ کہیں یہ پیٹ میں آپ کی امانت آپ کا بچہ مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری بیوی، اگر ایک پیالہ دودھ کے پینے سے تیرا بچہ، میرے بچہ تیرے پیٹ میں زندہ ہے، اگر اس پیالے کے دودھ سے تیرے بچے کو زندگی مل رہی ہے تو اے میری بیوی کہہ دو اس بچے سے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، روح نکلتی ہے تو نکل جانے دو، حمل گرتا ہے تو گر جانے دو، گرب اگر گرتا ہے تو گر جانے دو. مجھے اپنا بچہ جو تیرے پیٹ میں مر جانا، اس بچے کا مر جانا مجھے گوارا ہے، لیکن کسی کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. یہ تھا چوکیدار، اس کو کہتے نگرانی. اپنی بیوی کو بھی ایک پیالہ دودھ جو نہیں پینے دے رہا ہے، اپنی بیوی کو جو 4 دن سے بھوکی ہے، اس بیوی کو بھی 4 دن سے بھوکی دودھ کا قطرہ نہیں پینے دے رہا ہے. صاف کہہ رہا پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو، جاتا ہے تو چلے جانے دو. سنیے میرے بھائیوں، صحرا ہے، جنگل ہے، آنکھ کھلتی ہے، اونٹ غائب. ادھر دیکھتا ادھر، دیکھتے دیکھتے جھاڑی میں پہنچ جاتا ہے، اونٹ غائب. دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، چھانک کر دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے. پورا جنگل، پورا صحرا اس نے دیکھ ڈالا. حدیث کی کتاب کہتی ہے سارے جہاں تک وہ جا سکتا تھا اس کو توقع تھی، اس نے دیکھ ڈالا لیکن اونٹ نہیں ملا. اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا. آنکھوں میں آنسو تھے،
دل میں اداسی تھی، پورے گھر کا سامان اسی اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، تھکا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیٹ گیا سے پھر آنکھ لگ گئی، تھکا تھا، آنکھ کھلی، اونٹ موجود ہے، دوبارہ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ میرا اونٹ اسی پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ اچھا سامان دیکھو، پورا سامان دیکھ رہا ہے، ایک دانہ کم نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ کم نہیں، جو کچھ بھی اس نے اونٹ پر لادا تھا سب سیم ٹو سیم ہو بہو ویسا موجود ہے۔ میں نے پورا جنگل دیکھا، اونٹ نہیں ملا، یہاں اونٹ اپنے آپ آ گیا، اس نے دیکھا کوئی سامان غائب نہیں، بخاری کے الفاظ نظر آسمان پر گئی اور چیخ اٹھائے، اللہ مان گیا واقعی تیری قدرت کو، مان گیا تیرے کمال کو، واقعی اے اللہ مان گیا، میں نے پورا جنگل دیکھا مجھے کچھ نہیں ملا، اور اچانک اونٹ واقعی تیری قدرت کو مان گیا، اور یہ الٹے جملے بارے خوشی کے بول بیٹھا، واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک، الٹے جملے بول گیا، مان گیا تجھے واقعی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جملے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ واہ میں نے پورا جنگل دیکھا اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اچانک اپنے آپ، اور ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا، ایک بھی چیز کم نہیں، واقعی تیری قدرت کو میں مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جملے کتنے خطرناک ہیں، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، کوئی گرفت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس آدمی کی نیت اچھی تھی، یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی ہے اس کے پیر زمین پر نہیں ہے، ساری چیز اپنے اونٹ کو دیکھ کر خوش ہے، پا کر خوش ہے، اس لیے خوشی میں اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جبکہ اس کے ڈینجرز پر جائیں، اس کی خطرناکیت پر جائیں تو یہ جملے اتنے ڈینجر ہیں، اتنے خطرناک ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے خطرناک جملے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرعون نے بھی ایسے جملے نہیں بولے تھے، یہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے ہیں، کیونکہ فرعون تو لوگوں سے صرف یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کبھی فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں، فرعون نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، فرعون نے صرف لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اللہ سے یہی کہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو میری عبادت قبول کر لے، اللہ تو مجھے یہ دے دے، وہ مانگتا اللہ ہی سے تھا فرعون، لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں سے اقرار کراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب بناتا تھا۔ اللہ نے کہا فرعون تیری لاش کو میں نشان عبرت بنا دوں گا، اور دیکھ لو مصر کے میوزیم کے اندر آج بھی فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، آج بھی فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، دیکھ لو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والا، دیکھ لو آج کس حال میں ہے، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج ہاتھ وہی ہے لیکن ہلا نہیں سکتا، پیر وہی ہے لیکن چلا نہیں سکتا، زبان وہی ہے لیکن بول نہیں سکتا، ہونٹ وہی ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا، دانت وہی ہے لیکن کھا نہیں سکتا، یہ وہ خدا ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہم نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، اتنا اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والے کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، اس نے تو اس سے بھی برے جملے بولے تھے، اس نے بھی تو اس سے بھی خطرناک جملے بولے تھے، اس نے کہا تھا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، لیکن اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی اللہ کو اپنا بندہ کہنے کی۔ فرعون جان بوجھ کر یہ جملے کہتا تھا، لیکن اس آدمی نے جان بوجھ کر نہیں کہا، وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ واقعی تو میرا بندہ میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کے عالم میں وہ یہ جملے بول گیا، واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کوئی گرفت نہیں کی ہے۔ ہم اپنی عبادتوں پر نظر ڈالیں کہ ہماری عبادتوں میں ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے ہماری عبادتوں میں۔ ہم دیکھیں ہماری بہنیں مائیں آج کل جو سوال کرتی ہے نا سوشل میڈیا پہ آپ جائیے، میرا جسم میری مرضی، کس کس طریقے کی باتیں آتی ہیں،
اور پردہ تو اصل دل کا ہے. ہاں ادھر بھی تمہاری نیت دیکھی جائے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت نے لاگو کر دیا ہے. عورت کے اوپر اگر پردہ فرض کیا ہے تو وہ ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میری نیت ہی نہیں ہے دوسروں کے سامنے آنے کی. اب لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہیں, لیکن میں تھوڑی دکھانا چاہتی ہوں میری نیت نہیں ہے. تو یہاں تو ایسے تو ہم تو ننگے ہو کے گھومیں گے, ہم کہہ دیں گے ہماری نیت ہی نہیں ہے ننگا ہو کے گھومنے کی. پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تو دنیا کی ساری قوم, پھر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں رہے گا, کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. ذرا تصور کیجئے اسی بے پردگی اور عریانیت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ جو کیس آج کی زندگی میں اور دنیا میں ہونے لگے ہیں, اب لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو لے کر جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ایبورشن کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکی ہے اس کا ایبورشن کر دو. اور نرس کہہ رہی ہے, وہ لیڈی ڈاکٹر, کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچی ہے, لڑکی ہے, اور اس لڑکی کا ایبورشن اس لیے کرانے آئے ہو کیونکہ لڑکی ہے. کہنے لگتا اس کا باپ, نہیں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہ لڑکی ہے, اس لیے آیا ہوں کہ یہ لڑکی جب بڑی ہوگی تو میری بیٹی کا ریپ کر دیا جائے گا, میری بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے گا. ہم اپنی بیٹی کو عزت و آبرو سے کھیلنے سے بچانے کے لیے آئے ہیں. میری ڈاکٹر اس بچی کو قتل کر دو, ابھی پیٹ میں مار دو, ابھی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اب یہ دن آ گئے ہیں, یہ دن آ گئے ہیں. میرے بھائیو تھوڑا سا اشارہ میں نے اس طرف کیا تھا. کون نہیں جانتا کیسی درندگی ہوئی ہے, کیسی درندگی ہوئی. آئے نربھیا, میں تیرے بھی دکھ کی گھڑی میں تیرے ساتھ ہوں. آئے آصفہ, میں تیرے اس دکھ کی گھڑی میں تیرے ساتھ ہوں. ہر ہندوستان کی وہ بچی جس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. یہی وجہ تھی کہ سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا دکھ تو محمد رسول اللہ کو ہوتا تھا. اسی لیے تو آپ نے یہ سزا متعین کی ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کا ریپ کرتا ہے تو یہ نہ دیکھا جائے یہ رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے یا زبردستی ہو رہا ہے. شادی سے پہلے اگر کوئی ریپ ہے وہ سب ریپ مانا جائے گا, وہ زنا ہی مانا جائے گا, وہ ریپ کی کسٹڈی میں آئے گا. یہ تو ہمارے یہاں یہ قانون بنا ہوا ہے. بالغ لڑکی ہے, 18 سال سے زیادہ ہے, اگر وہ اپنی مرضی اور سہمتی کے ساتھ کسی لڑکے سے ملتی ہے تو وہ ریپ کی کسٹڈی میں نہیں آئے گا. یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے چاہے رضامندی سے ہی تم نے کوئی غلط کام کیوں نہ کیا, وہ زنا ہی کہلائے گا, وہ زنا ہی ہے. اگر دونوں ہی رضامندی سے اگر زنا ہوا ہے تو دونوں کو سنسار کر دو. اگر دونوں شادی شدہ ہیں ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, اور اگر دونوں کنوارے ہیں اور شادی شدہ نہیں ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. یا جو شادی شدہ ہے اس کو تو پتھروں سے مارا جائے اور جو کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے. یہ اسلام نے اسی لیے تو سزا متعین کی ہے تاکہ کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے, اس کی عزت و آبرو کے ساتھ نہ کھیل سکے. پڑھیے, 4 شیٹ پڑھیے اس لڑکی کی, آصفہ کی, دنگ رہ جائیں گے. اس 8 سال کی بچی کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. میرے ساتھیوں, اس لڑکی کو مندر میں لے جایا جاتا ہے. میرے الفاظوں پر غور کرو, اس لڑکی کا اغوا ہوتا ہے, اس لڑکی کا اغوا کر کے اس کو مندر میں لے جایا جاتا ہے. بھگوان کے اس پوتر استھل کو بھی ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے. مندر اور مسجد یہ ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں. میڈیا والوں لکھو اس جرجیز کی آہ کو, لکھو, قلم بند کرو. مندر و مسجد تو ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں. ہم اپنے روٹھے ہوئے مولا کو مناتے ہیں. طریقے الگ الگ ہیں, راستے الگ الگ ہے. تم بھی اپنے گناہوں کی معافی اور پاپوں کی معافی اور چھما مانگنے کے لیے جاتے ہو, ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اس پوتر استھان پر اس لڑکی کا اغوا کیا جاتا ہے. 3 درندے, ہائے ہم کس بھیڑیوں کے شہر میں اور کس بھیڑیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں. یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے, عورتوں کی آزادی
کا نعرہ لگانے والوں، در حقیقت تم وہ بھیڑیے ہو، تم وہ بھیڑی ہو جو عورتوں کی آزادی کے نعرے کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے مقصد کو چھپا رہے ہو۔ عورتوں کی آزادی تمہیں مقصد نہیں ہے، ان عورتوں کی آزادی کے بہانے ان کے جسم تک پہنچنا تمہارا مقصد ہے، ان کے شریر سے کھیلنا تمہارا مقصد ہے۔ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہے اور بکریوں سے کہتا ہے، اے بکریوں تم آزادی کو طلب نہیں کرتی ہو، تم کب تک بندی رہو گی؟ تمہارا مالک تمہیں جو کھلاتا تم کھا لیتی ہو، ارے جنگل میں آؤ، ہمارے ساتھ پھرو گھومو اور دیکھو، جنگل میں کھلی فضا ہوگی، کھلی ہوا ہوگی، وہاں ہر طرف فضا ہی فضا ہوگی، جو چاہو گی کھاؤ گی، جو چاہو گی پیو گی، اس مالک کے بندھن میں تم بندی ہوئی ہو۔ بکریوں کی سمجھ میں آ گیا، وہ بکریاں کھوٹے سے رسی توڑنے لگیں۔ مالک نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ مالک نے بہت سمجھایا، بکریاں نہیں مانی۔ ایک بوڑھی بکری بکریوں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بکریوں اے میری بیٹیوں، مالک روکھا سوکھا کھلائے، یہ کھا لو، آزادی مت مانگو، جنگل میں تم آزاد نہیں رہو گی، وہاں بڑے بڑے خطرے ہیں۔ کہنے لگی اماں تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم نے تو اپنی عمر گزار لی ہے، اب تمہیں کیا پڑی ہے؟ اماں تم بند کرو اپنی نوٹنکی، ہمیں تو آزادی چاہیے۔ ماں نے بہت سمجھایا، بکریاں نہیں مانی، بہرحال بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی۔ میں چلانے لگی اور مالک کو برا لگا، اس نے سوچا بھوکی پیاسی مر جائیں گی۔ مالک کو ترس آ گیا اور بکریوں کے مالک نے ان بکریوں کو چھوڑ دیا۔ بکریاں اچھلتی ہوئی، کودتی ہوئی، پھلانتی ہوئی جنگل کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کھلی فضا ہے، یہ تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ کبھی اس پہاڑی کے اوپر بکریاں جاتی، کبھی اس پہاڑی کے اوپر جاتی، کبھی یہ گھاس کھاتی، کبھی وہ پتے کھاتی اور اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہیں۔ یہ چرتے چرتے کھاتے کھاتے ایک جھاڑی کے قریب پہنچ گئی، وہاں بھیڑیے پہلے ہی سے چھپے بیٹھے تھے۔ ان بھیڑیوں نے موقع پایا اور وہ سارے بھیڑیے جھاڑی سے نکلے اور اس بکری کی ان بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیا، اور وہ بھیڑیے ان بکریوں کو پھاڑ گئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ وہ بھیڑیے پہلے ہی سے تاک میں بیٹھے تھے اور بھیڑیوں نے ان بکریوں پر حملہ کر کے کھا لیا۔ یہی بھیڑیا تھا جو بکریوں کی آزادی چاہتا تھا اور انہی بھیڑیوں نے ان بکریوں کو پھاڑ کے کھا لیا۔ میڈیا والوں لکھو، آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں، آزادی نسواں کا، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں۔ در حقیقت عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ وہ بھیڑیے ہیں جو در حقیقت عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا کنگ فشر کے مالک وجے مالیا کی داستان تم نے نہیں پڑھی؟ آج وہ بھاگ گیا ہے، لیکن اس نے کنگ فشر میں جو ایئر ہوسٹیز رکھی وہ اسی ایئر ہوسٹیز کو رکھتا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ پہلے کھلواڑ کرتا تھا، اس کے جسم کو وہ روندتا تھا۔ آج یوٹیوب پر پوری وجے مالیا کی رنگین داستانیں پڑی ہوئی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اس کی رنگین تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والوں مجھے ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہوں۔ فلمی دنیا میں جاتی ہیں تو ڈائریکٹر سب سے پہلے ان کے جسم کا سودا کرتا ہے۔ ہم اپنے آفس میں اگر کسی کو اپنا پرسنل سیکریٹری رکھتے تو پہلے ہم اپنی اس لڑکی کے ساتھ ہوس اور اس کے ساتھ جسمانی بھوک مٹاتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہوں۔ آج 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر آتی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے۔ کہاں آزادی دی ہے آپ نے؟ لڑکی پہلے بھی غلام تھی، آج بھی غلام ہے، پہلے بھی وہ الگ بات ہے راجا اور مہاراجاؤں کی چنگل میں جاتی تھی، آج تو ان کا جسم اتنا فری ہے جو چاہے خرید لے اور جو چاہے ایک نوکری میں ایک بہانے میں ان کو بلا کر ان کی عزتوں اور آبرو کے ساتھ سودا کر لے۔ آزادی نسواں کے نعرے لگانے والوں تم بھیڑیے ہو، بھیڑیے جو ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہو، ورنہ ہم بھیڑیوں کے اس سماج میں رہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں 8 سال کی بچی جو ہندو مسلم تو چھوڑو دایاں بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتی، ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم پوجا کرنے جا رہے ہیں، ہم بھکتی کرنے جا رہے ہیں اور اس لڑکی کا پھرن کر کے ہم اسی مندر میں رکھتے ہیں، اس کو ڈرگس دیتے ہیں، نشہ دیتے ہیں اور کئی راتوں تک وہ مسلسل اس کے جسموں کو رونتے ہیں۔ ایک نہیں 3 لوگ، پھر ایک میرٹھ سے بلایا جاتا ہے، 4 لوگ
کے جسم کو روندتے ہیں. ہاں سنا آپ نے. پھر اس کو ڈرگس دی جاتی ہے, پھر نشے میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. ہاں صحیح سنا آپ نے, اس کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے. وہ مر گئی, صحیح سن رہے ہیں آپ, وہ مر چکی ہے. لیکن اطمینان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور اس پتھر سے اس لڑکی کے سر کو 2 مرتبہ مارا جاتا ہے. یہ سب چارج شیٹ میں لکھا ہوا ہے. سنو میرے ساتھیوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. وہ لڑکی مر چکی ہے, اطمینان قلبی کے لیے اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے. وہ مر گئی ہے, اس کے اندر روح باقی نہیں ہے. لیکن اس جگہ پر بھی ایک پولیس والا کھڑا ہو کر کہتا ہے رک جاؤ, ابھی مجھے ایک بار اور اس لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا ہے. ہم بھیڑیوں کے کس سماج میں جی رہے ہیں؟ اس دیش کے چوکیدار, مجھے تم سے انصاف کی امید ہے. ہم دیکھتے ہیں نربھیا ہتیا کانڈ کے بعد جن مجرموں کو پھانسی کی سزا ہوئی, جرجیز کے ساتھ پورے بھارت کا ہر ہندو اور ہر مسلمان اس لڑکی کے انصاف کی طرف نظریں ٹکائے بیٹھا ہوا ہے. دیش کے چوکیدار, مجھے تمہاری عدالتوں سے انصاف کا انتظار ہے, مجھے انصاف کا انتظار ہے. مئو والو ڈرو نہیں, ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں, ابھی ہمارے اندر وہی جوانی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم منع کر دو کہ یہ تقریریں ہمارے معاشرے میں نہیں چلیں گی, لیکن ہم چلائیں گے. ہمیں اب جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا. جب جاتا ہوں تو اب کہہ دیتا ہوں یہ میری سسرال ہے, نہیں لگتا اب ڈر. اتنے دن رہ چکا ہوں کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر. مجھے انصاف چاہیے چوکیدار صاحب, مجھے اس 8 سال کی بچی کے ساتھ انصاف چاہیے. ان مجرموں کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا اور پھانسی کی سزا سننا ہے. اس لڑکی کے دکھ میں اور درد میں ہم بھی برابر کے شامل ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, 2 گھنٹے کی تقریر عبادت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے کی ہے, اور پردے کے تعلق سے بھی کچھ بنیادی باتیں ہم نے رکھ دی ہیں. کل کا سفر اگر میرا بہت لمبا نہ ہوتا تو میں آدھا 1 گھنٹہ اور آپ کے سامنے چلا دیتا. بہت بہت میں مشکور ہوں اور دھنیہ واد دیتا ہوں پرشاسن کے لوگوں کو اور ایلائیو والوں کو اور پولیس والوں کو اور پرشاسن کے لوگوں کو جنہوں نے ٹائم بڑھایا اور مجھے اتنا موقع دیا. آپ کو بھی اس کا پنیہ ملے گا, اور اس دین کے نیک کام میں آپ نے ہمارا تعاون کیا, آپ نے ہماری اپیل, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ہم آپ کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں اور آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور آپ کو بھی دھنیہ واد پیش کرتے ہیں. اور آپ سے بھی ہم رخصت ہوتے ہوئے اتنا کہیں گے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرمائے, ہمیں عبادت کی روح ہمارے اندر پیدا فرمائے, ہماری نیت